بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی مختصر اور جامع تحریر ہے۔ پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ قرآنی تعلیم کے مطابق انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ اپنے عیش و آرام یا مال و دولت یا اہل و عیال کی محبت میں مبتلا ہو کر حفاظت حق کی سختیوں سے ڈرنے لگے اور باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہ ذوف جو در حقیقت جسم و جان کا ذوف نہیں بلکہ قلب و ایمان کا ذوف ہے، جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے عزت و شرافت کے تمام احساسات خود بخود دور ہو جاتے ہیں اور اعلی حق کی اعلیٰ خدمت کو انجام دینا تو درکنار، وہ خود بھی اپنے آپ کو حق کے راستے پر قائم رکھنے میں کامیاب نہیں رہ سکتا یا سکتی، شاید قوم کا معاملہ ہو رہا ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے حوالہ، یہ ابو الاعلیٰ مودودی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے، کاش مودودی صاحب خود اس کے اوپر عمل کرتے، اس بہترین بات کے اوپر خود بھی عمل کرتے، کیونکہ حق دعوت شروع میں انہوں نے اٹھائی تھی اور کچھ لوگ بھی سنجیدہ قسم کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن جب تھوڑی سی انہوں نے قوت پکڑی، تھوڑی سی اجتماعیت قائم ہوئی تو یہ دنیا کی طرف جھک پڑے۔ انہوں نے پھر الیکشن کی طرف آ کے جمہوریت کا رخ کیا اور جمہوریت کے لیے پہلے اقتدار حاصل کر لو اور پھر اس اقتدار کو غلبہ دین الہی کی طرف پھیر دو، اس طرح کے فلسفے انہوں نے پیش کیے۔ اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی تھی بولنے کی بھی، قلم کی بھی، اور جماعت کی ایک اکثریت ان کے ساتھ رہی، لیکن جو صحیح معنوں میں حق کے متلاشی تھے وہ لوگ ان سے آہستہ آہستہ علیحدہ ہو گئے۔ خاص کر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جو آخری اجتماع تھا ماچھی کوٹ میں جماعت اسلامی کا، اس میں بالکل کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بالکل تم لوگ حق کو چھوڑ چکے ہو اور اب یہ باطل نظام کے تحت تم اگر دین اسلام کو یا اسلام کو لے آؤ گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اس چیز کا ذکر ڈاکٹر اسرار نے بھی کیا اپنی ایک کتاب کے اندر، میں نے خود پڑھا، دیوانے کی پکار کے نام سے اس نے یہ مضمون لکھا، اور ڈاکٹر عثمانی کا حوالہ دیا کہ ڈاکٹر عثمانی کھڑے ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح پکار کر پورے مجمع کے اندر، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ بعد میں ڈاکٹر اسرار کو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے کہا کہ چلو آؤ مل کے دین کا کام کرتے ہیں، چونکہ حضرت مودودی صاحب تو گئے۔ تو 3 مہینے کے لیے ڈاکٹر اسرار جو تھے وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہاں کیماڑی میں چلے گئے، ان کے کلینک میں کام بھی کرتے تھے۔ انہی دنوں میں ڈاکٹر صاحب نے ان کو اپنی کوالیفیکیشن ذرا بڑھانے کے لیے ایم اے اسلامیات کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے اپنی تھوڑی سی یہ دینی جو تعلیم ہے اس کو بھی آگے بڑھایا۔ درس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب ان کو آگے کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے یعنی اکابرین کے جو باطل عقائد تھے، خاص کر صوفیوں کے، اس کے اوپر جب چوٹ مارتے تھے اور ان کو اصل مجرم قرار دیتے تھے کہ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کو بگاڑا ہے، عقیدے کی بات انہوں نے شرک میں بدلی کر دی ہے، تو یہ اس وجہ سے آج یہ خیر نہیں آپ ہو پا رہی ہے۔ اس پر ذرا ڈاکٹر اسرار چڑھتے تھے کہ آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، اور جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص قسط اول میں سارے صوفیوں کو پوسٹ مارٹم کیا تو ڈاکٹر اسرار برداشت نہیں کر سکے اور وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور علیحدہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ میثاق رسالہ بھی انہوں نے کالا، جس میں انہوں نے کہا کہ بر صغیر میں تو دین آیا ان صوفیوں کے ذریعے۔ تو یہ اختلاف تھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں اور ڈاکٹر اسرار میں۔ تو ڈاکٹر اسرار آخری دم تک زندگی پوری صفادت الوجود کے عقیدے کو ثابت کرتے رہے اور صوفیوں کی حمایت کرتے رہے۔ یہ بہت بڑی ان کی بدبختی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن پوری زندگی کہتے رہے، قرآن اکیڈمیاں قائم کرتے رہے، لیکن قرآن کا وہ عقیدہ نہ خود اپنا سکے نہ اس کو پھیلا سکے، تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ البتہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص کی اس دعوت کو آگے بڑھایا، پھر خود میدان میں اترے، ڈگری بھی لی، سند لی وفاق المدارس سے، اور سب سے پہلے اپنے اساتذہ جو ان کے تھے، چاہے یوسف بنوروی ہو یا کوئی دوسرے ہوں، ان کو للکارا کہ دیکھو تمہارے اکابرین ہیں جنہوں نے عقیدے کے اندر یہ خرابیاں لائی ہیں، چاہے قاسم نانوتوی ہوں جو مدرسے کے بانی سمجھے جاتے ہیں دیوبند کے،
یا اس کے بعد محمود الحسن ہوں، کس طرح انہوں نے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر شرک گھسا دیا کہ اللہ کے نیک بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، یعنی جو مقبول بندے ہوں ان کو اگر عارضی طور پر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کڑی تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ توحید کا ختم کر دیا انہوں نے معاملہ۔ پھر شاہ ولی اللہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اس کے جتنے ملفوظات تھے، پھر عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی حجویری، کشف المحجوب والے اور مجدد الفسانی، پھر ڈاکٹر صاحب نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، اور یہ بات اس طرح کھلتی گئی، آہستہ آہستہ عقیدے کی بات سامنے آ گئی اور ایک مومنوں کی جماعت قائم ہو گئی الحمدللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب 1986 میں فوت ہو گئے اور اپنے کافی تعداد میں ساتھی چھوڑ کے پیچھے گئے، اور آہستہ آہستہ یہ جماعت آگے بڑھ رہی تھی کہ ان کے جو امیر محمد حنیف صاحب بنائے گئے تھے ان کے اوپر شیطان کا وار ہوا۔ پہلے بھی ان کے اوپر وار ہوئے، لیکن دوسرے مخلص ساتھیوں کی بروقت مداخلت کی وجہ سے، خاص کر اعظم صاحب اور آزاد صاحب اور اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے ان کا راستہ روکا۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر محمد حنیف جو ہیں وہ عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ 2017 کے اندر آ کے انہوں نے سجدہ تعظیمی ثابت کرنا شروع کر دیا کہ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ تو اس پر جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھی تھے وہ ان کے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ حضرت صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ اس پر تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بحثیں کرتے رہے کہ نہیں حضرت، وخروا لہو سجدا، یہ جو 100 نمبر آیت میں لہو کی ضمیر ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ پورا خاندان جو ہے ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اصل میں اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ اصل میں اس مسئلے کو مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس کا گویا راستہ کھولا تھا کہ لاہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے بھی پھیری اور کہا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے۔ تو اس کے بعد لغوی سے محمد حنیف نے اس کو حقیقی معنوں میں بنا دیا، کیونکہ اس سے پہلے ابن کثیر اس کو حقیقی معنوں میں کہہ چکے تھے، سعودی اس کو حقیقی معنوں میں کہہ چکے تھے، اور جتنے بھی ڈاکٹر اسرار ہوں، طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، سارے کے سارے سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں۔ تو ان سب سے مرعوب ہو کر محمد حنیف بھی سجدہ تعظیمی کے قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا حکم تھا۔ بعد میں جب لوگوں نے کوئی زور ڈالا تو کہتے ہیں ہاں بھائی تعظیمی کا لفظ ہٹا دو، سجدہ ہوا ہے لیکن تعظیمی چلو ہم نہیں کہتے۔ اس طرح ان کے دماغ کے اندر یہ شرک گھس گیا اور پھر انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، ضد کے اوپر اتر آئے اور اس طرح جماعت کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ بہت کم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اصلی اب رہ گئے ہیں، برحال وہ منظم ہو گئے ہیں۔ لاہور میں اپنا انہوں نے جو مرکز تھا وہ کراچی سے شفٹ کر دیا ہے، اور محمد کمال خان صاحب کو انہوں نے اپنا امیر بنایا ہے، اور اس طرح اللہ کے دین کی دعوت اسی انداز سے آگے بڑھ رہی ہے الحمدللہ۔ پچھلے سال ہمارا حبل اللہ رسالہ بھی چھپا تھا، ہم نے وہیں سے شروع کیا جہاں سے محمد حنیف نے جماعت چھوڑی تھی، اور اب انشاءاللہ اگلا رسالہ بھی پوری طرح تیار ہو رہا ہے، اور اس کے اندر دین اسلام کی دعوت، ایمان خالص کی دعوت، مخلص ساتھیوں کی اجتماعیت یہ قائم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اور بھی مخلص لوگوں کو اور باصلاحیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنائے۔ ہم تعداد کے خواہاں ضرور ہیں لیکن ایمان اور عقیدے کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی۔ ایمان کی شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ استقامت دے، مالک جمائے رکھے، اور اس راستے میں جہاد کبیر کیا جائے کفر شرک کے ہر محاذ کے اوپر، اور انشاءاللہ یہی وہ جماعت ہے جو آگے بڑھ کے آگے جا کے رنگ جہاں بدلے گی اور پوری زمین کے اوپر غلبہ اسلام ہوگا انشاءاللہ۔